ٹھیک ہے جی، سوال جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ وہی صاحب آپ کا ایک جو سوال ہے سب سے پہلے آپ کر لیں، پھر باقی پارٹیسپینٹ سے کر لیں۔ سر میرا سوال جو ہے وہ جو ابھی آخری آیت، کیونکہ میں نے اسی وقت جوائن کیا تھا واپس آ کے، اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ جو ہے وہ اس سے مطلب وہ شعر یاد آتا ہے کہ تیرے آزاد بندوں کی یہ دنیا نہ وہ دنیا۔ وہ کیا شعر ہے کہ یہاں مرنے کی پابندی اور وہاں جینے کی پابندی۔ میں نے اس کو تھوڑا نثر میں چینج کر دیا شعر کو، لیکن جو اس کا مطلب ہے کہ جو برائی جو ہے، جو آدمی برائی کر رہا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی برائی کے لیے کیا ہے، یا کہ اس کی انوائرمنٹ جو ہے وہ اس کو برا بناتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو برائی کے لیے پیدا کیا یا برائی کے لیے چن لیا ہے، تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ جو ملے گی برے کاموں کی، وہ پھر تھوڑا سمجھ نہیں آتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ مطلب آدمی کے اپنے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اچھا ہونا یا برا ہونا۔ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ڈی این اے میں یہ رکھ دیا، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ اس نے جو ہے نا وہ غلط کام کرنے ہیں، تو پھر وہ تو مطلب جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ تو لگا گیا، پھر کہ اس کو کیا مطلب اس کا کیا بنے گا؟ نہیں، وہ جو ہے نا، دیکھیے میں نے وہ اس پہ بھی جب یہ بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو وجہ ہے کہ یہ ایسے کیوں ہوتا ہے کہ فلانا آدمی کے ساتھ یہ ہے، فلانے آدمی کو ہدایت ملی ہے اور فلانے آدمی کو ہدایت نہیں ملی ہے اور اس کو گمراہی میں رکھا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک پورا سسٹم ہے موجود، ایگزسٹ کر رہا ہے۔ وہ سسٹم یہ ہے کہ ایک معاشرہ تھا، فرض کریں 1,00,000 لوگوں کا، اس میں ایک نبی تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ اللہ کا پیغام ہے، اور یہ کچھ معجزات دکھائے اور جو ہے وہ کچھ احکامات بتائے اور کچھ باتیں جو ہے نا وہ دین کی باتیں بتائیں، ٹھیک ہے۔ اب ان 1,00,000 آدمیوں کا جو ہے وہ ٹیسٹ اس دن سے سٹارٹ ہو گیا جس دن نبی نے جو ہے وہ اپنی تبلیغ کا آغاز کر دیا۔ اب وہ جو ہے وہ ایک دو دھاری تلوار کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں سارے لوگ، 1,00,000 لوگ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی جو ہے وہ جو ان کے جب ان کو یہ لگا کہ یہ وہی بات ہے جو کہ ہمارے اندر موجود ہے، تو انہوں نے کھلے دل سے اس کو تسلیم کر لیا اور وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو گئے، اور جو ہے وہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ جی یہی مان لے آئے۔ کچھ اور لوگ تھے ان کے سامنے بھی وہ حق آیا، جب وہ حق آیا تو انہوں نے اس کو دیکھا اور پھر انہوں نے جو ہے وہ موازنہ کیا کہ جو میری لائف جس طرح سے گزر رہی ہے اس میں اور جو یہ پیغام دیا جا رہا ہے اس میں تو بڑا ڈفرنس ہے، تو پھر تو میں جو ہوں نا میں تو اس پہ نہیں چلوں گا۔ تو وہ اس نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہی پیغام، اس نبی جو تھے وہ تو بار بار ایک ہی بات کیا کرتے تھے، کبھی اس طرح سے کبھی اس طرح سے، تو اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ دیا جاتا تھا۔ پھر جو ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ پھر ایمان لے آتے تھے، تو لیکن وہ لوگ جو آخر تک ایمان نہیں لاتے تھے، یا ایک وقت آتا تھا کہ جو میں نے پچھلے لیکچر میں غالباً یا اس سے پچھلے لیکچر میں یہ بات کی تھی کہ اگر آپ کسی شخص کا بازو جو ہے وہ باندھ دیں، یہاں سے پلاسٹر چڑھا دیں اور وہ 6 مہینے ویسے ہی رہے، تو اس کے بعد پلاسٹر آپ کھول بھی دیں گے تو یہ جوائنٹ کام نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح جو ہے وہ جب پہلی دفعہ حق سامنے آتا تھا تو لوگوں نے جو انکار کرتا تھا، تو جب دوبارہ حق سامنے آتا تھا تو وہ پھر جو اندر کی آواز تھی جو ہے وہ دب جاتی تھی، تھوڑی کم ہو جاتی تھی، اور پھر بھی وہ منہ موڑ لے تو تیسری دفعہ پھر اس بات کا وہ اثر نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک وقت آتا تھا کہ پھر جو ہے وہ صحیح بات اس کو صحیح نہیں لگتی تھی، اس کو وہ غلطی لگتی تھی۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ یہ سسٹم اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، یہ
سسٹم کے آنکھ جو ہے ایک شخص کو اندھیرے کمرے میں بند کر دو یا آنکھوں پہ پٹی باندھ دو 4-5 مہینے کے لیے, تو پٹی کھولو گے تو بندہ اندھا ہو چکا ہوگا. یہ سسٹم رب تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. تو رب تعالیٰ کہے گا کہ میں نے اس کو اندھا کر دیا ہے, یا میں نے اس کا بازو جو ہے نا وہ شل کر دیا, اب یہ کام نہیں کرے گا. تو اس لیے جو ہے وہ یہ چونکہ یہ لا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے, اس لیے جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ میں نے یہ کیا ہے. اور جس کو جو ہے وہ جس کے اندر یہ حق کی جو جب وہ روشنی وہ دیکھتا ہے اور وہ اس کی طرف لپکتا ہے یا اس کو قبول کرتا ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا سینہ کشادہ کر دیتا ہے اور وہ اس کے لیے حق کے اوپر چلنا آسان ہو جاتا ہے. اور جو انکار کر دیتا ہے اور جو پھر اس سٹیج کے اوپر چلا جاتا ہے کہ وہ انکار پہ ہی رہے گا, اب اس کے لیے جو ہے وہ حق کی طرف کے بارے میں سوچنا بھی تکلیف دہ ہوتا ہے. تو چونکہ یہ سسٹم اس طرح سے, یہ دنیا کا سسٹم اس طرح سے بنایا ہوا ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جی یہ میں نے اس کو گمراہ کر دیا اور میں نے اس کو ہدایت دے دی. لیکن ایسا یہ سوچنا کہ انسان مجبور محض ہے اور سارا کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے, تو ایسے نہیں ہے. تقدیر کے بارے میں ہم اس سے پہلے ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں کہ تقدیر جو ہے نا وہ 2 حصے ہیں, اور ایک جو ہے وہ تقدیر معلق ہے اور ایک تقدیر مبرم ہے. تقدیر مبرم جو ہے وہ کوئی 5% ہے, اور 95% جو ہے وہ تقدیر معلق ہے, جو ہمارے خیالات اور ہمارے اعمال کے حساب سے جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ اور چیز ہے. اور یہ سوچ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ جو ہے وہ سارا کچھ پری پلانڈ ہے, اور یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ یہ برے لوگ ہیں تو یہ اچھے لوگ ہوں گے, ایسے نہیں ہے. شکریہ. سہیل صاحب, آپ کا جو ہے نا لگتا ہے سگنل آپ کا بھی جو ہے وہ صحیح نہیں آ رہا, کیونکہ آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی ہے ہمیں. سوری, کسی کا سوال ہے؟ غائب ہو گئی آپ کی آواز سہیل صاحب. چلیں شکیل صاحب, ظہیر میں سوال کر لیتا ہوں, تھوڑا سا اسپیسیفک ہے ہم لوگوں کے لیے جو باہر رہتے ہیں. تو ایک جو بڑا آپ نے حلال اور حرام کی بات کی, تو میں آپ سے ایک سوال پوچھ لیتا ہوں. ایک تو آپ نے یہ کہا تھا کہ جی وہ جو ہے آپ کو ہمارا فرض ہے کہ معلوم کرے کہ واقعی حلال ہے یا نہیں ہے. تو ہم یہاں پہ کسی ریسٹورینٹ میں گئے یا کسی جگہ گئے, انہوں نے حلال کا سائن لگایا ہوا ہے, یا ہم نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ ذبیحہ حلال ہے یا نہیں ہے, اور سٹاف نے یا مینیجر نے کہا کہ ہاں جی یہ حلال ہے. اب اس سے زیادہ ہمیں اس کا جو ریسرچ ہے وہ ممکن نہیں ہے. تو اگر وہ ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں یا کوئی ایسے بات کرتے ہیں تو اس سلسلے میں کیا سچویشن ہوگی ہماری؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں نا وہ اگر کوئی مسلمان کہہ دیتا ہے کہ آپ اس کے بعد جاتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ جی ہاں جی حلال ہے, بس میرا خیال ہے کافی ہے. ٹھیک. اس کے بعد جو ہے وہ آپ وہ مطلب یہ کہ وہ کہاں سے لیتا ہے, جہاں سے وہ لیتا ہے وہاں پہ کیا صورتحال ہے, تو یہ ایک نان اینڈنگ قسم کی صورتحال ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں پڑھنا چاہیے. اس نے کہہ دیا تو ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ ہاں یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا, اس نے زن تو یہی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ. ایک دوسرا سوال اس میں تھا, خیر میرا خیال ہے کہ آپ نے اپنے جب اس کا ترجمہ تفسیر بتا رہے تھے تو اس میں آپ نے اس کا ذکر ضرور کیا تھا, وہ کہ جی جس جانور پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے, اور وہ تو یہاں پہ بہت سارے لوگ اور بہت سارے مسلمان میرے اپنے تجربے میں ہے جو جن کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی جس طرح چکن ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے چکن حلال کر دیا ہے, اب اس کا ذبیحہ ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. تو وہ اگر کہیں پہ جائیں تو وہ کہیں گے کہ نہیں جی یہ تو حلال ہے.
آپ ان سے, میں اس لیے اسپیسیفکلی پوچھتا ہوں کہ یہ ذبیحہ حلال ہے یا تم یہ ویسے ہی کہہ رہے ہو کہ جانور حلال ہے. تو وہ یہ بھی ایک کنفیوژن سی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, یا اس کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس کے بارے میں بڑا اسپیسیفک ہے, جو ہے نا بڑا کلیئر انسٹرکشن ہے قرآن حکیم کی. جو وہ یہ ہے کہ خون حرام ہے. ٹھیک. وہ خون ہے جو کہ جب کسی کی رگ کاٹی جائے تو جو بہتا ہے خون, وہ حرام ہے. ٹھیک ہے. تو جو ہے اگر کسی کی سڈن ڈیتھ ہوتی ہے, یعنی اس کی گردن اڑا دی جائے یا سر پہ چوٹ مار کے اس کو ڈیڈ کر دیا جائے, تو خون جو ہے وہ پھر بہتا نہیں ہے, وہ پھر جسم کے اندر ہی جو ہے وہ رہ جاتا ہے اور وہیں جم جاتا ہے. تو چونکہ خون جو ہے وہ حرام ہے, تو اس لیے وہ گوشت کھانا جس کے اندر اس طرح کا یہ خون شامل موجود ہے وہ حلال نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, سورہ مائدہ کے اندر بات جو ہے جو بڑی کلیئرلی بتا دی گئی ہے کہ وہ جانور جو ٹکر کھا کے مرے, جو بلندی سے گر کے مرے, یا جو ہے کسی اور جانور اس کو پھاڑ کھائے وغیرہ, یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ وہ سارے کے سارے حرام ہے. تو قرآن حکیم کی اس پر نص موجود ہے کہ صرف جو ہے وہ ایسا جانور جو کہ مر گیا ہے کسی بھی طرح سے, ایسے کہ اس کو ذبح نہیں کیا گیا, وہ حرام ہے. جی بہتر, بہت شکریہ سر. سر ایک وہ اسی سے ریلیٹڈ کوئسچن ایک سن رہا تھا کوئی یوٹیوب پہ, تو صرف وضاحت کے لیے کہ وہ کہہ رہے تھے جی کہ بہتا ہوا خون حرام ہے. تو ہم نے ترجمے میں بھی پڑھا تھا بہتا ہوا خون حرام ہے. تو جو جانور کے اندر وہ اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کر رہے تھے کہ اگر جانور چوٹ کھا کے مر گیا ہے یا جو ہے وہ کسی ایسی وجہ سے مرا ہے کہ اس کے اندر خون رہ گیا, وہ اس چیز کو بالکل جسٹیفائی نہیں کر رہے تھے. لیکن انہوں نے صرف اس میں ایک چیز یہ کہی کہ بھئی جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو خون اس میں سے نکل جاتا ہے, تو جو بہتا ہوا خون ہے وہ تو حرام ہے, لیکن جو اس کی باڈی کے اندر خون رہ گیا ہے, تھوڑا بہت کبھی رہ جاتا ہے جسم کے اندر, وہ کہہ رہے تھے وہ جو ہے اس پہ کوئی مذائقہ نہیں ہے, وہ حرام نہیں ہے. تو لیکن اس بات کو ہم ایکسٹراپولیٹ تو نہیں کر سکتے, اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ وہ اگر خون مطلب صحیح ہے تو جو ہے وہ دوسرا اگر کوئی چوٹ کھا کے یا کوئی کسی اور وجہ سے جانور جھٹکے سے جیسے یہاں پہ کرتے ہیں تو وہ والا خون بھی حلال ہو جائے گا. یہ تو بالکل نہیں کر سکتے, صرف یہ کنفیوژن ہے. ہاں نہیں, دیکھیے وہ جو ہے نا جو خون حلال ہے نا وہ بھی ڈیفائنڈ ہے. وہ ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ جو کلیجی یا جگر میں کا جو خون ہوتا ہے یا تلی کا جو خون ہے یہ حلال ہے, کیونکہ وہ نہیں نکلتا ہے, وہ بہنے والا خون نہیں ہے. تو اگر آپ وہ کلیجی پکاتے ہیں تو جو ہے وہ اس کے اندر بھی خون ہوتا ہے, تو وہ حلال ہے, جائز ہے. اسی طرح جو ہے وہ تلی کا جو ہے وہ خون وہ بھی حلال ہے. باقی جو ہے وہ خون جو کہ آپ کو نظر آتا ہے جب آپ گوشت دھوتے ہیں, تو وہ تھوڑا سا خون جو ہے نا جو ہڈیوں کے اندر موجود ہوتا ہے وہ تھوڑا سا نکلتا ہے اس میں, تو وہ نکل جاتا ہے, وہ بہہ جاتا ہے جب آپ گوشت کو دھوتے ہیں. تو باقی جو ہے وہ چونکہ یہ بات کلیئرلی ہو گئی بھی ہے کہ جی وہ جانور جو کہ طبعی موت مرتا ہے وہ یا ٹکر کھا کے بلندی سے گر کے یا اس طرح سے مر جاتا ہے تو وہ حرام ہے. تو یہ تو چونکہ قرآن میں حکم آ گیا ہوا ہے, تو لہٰذا جو ہے وہ پھر اس کے اوپر مزید جو ہے وہ کہ جی وہ خون اس کا نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہے, وہ پھر وہ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے. ہاں جی, اور جی پارٹیسپینٹ میں کسی کا سوال؟ میرا خیال ہے سوالات ختم ہو گئے, تو سیشن کو ختم کر لیں جی.
ہاں جی بے شک ضرور ختم کرنا. چلیں جی جناب بہت سب کا شکریہ جی. آج کے سیشن میں کچھ تھوڑی ٹربولنس رہی انٹرنیٹ کی وجہ سے شکیل صاحب کے اینڈ پہ اور کچھ میرے اینڈ کے بھی, تو اس کو ذرا ہم دیکھتے ہیں کیسے بہتر کر سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی اور دوسروں تک صحیح طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آمین.